السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قصے اور کہانیاں۔ جنوں میں بھیس بدلنے کی صلاحیتیں۔ جنوں میں انسان اور حیوان کے بھیس بدلنے کی قوت و صلاحیت موجود ہے۔ وہ سانپ، بچھو، اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی انسان کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا۔ اسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ لیکن جب دونوں فوجوں کی ٹکر ہوئی، شیطان نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو دم دبا کر بھاگ گیا۔ لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اسی طرح مروی ہے کہ وہ ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، جبکہ مشرکین مکہ دارندوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میٹنگ کر رہے تھے کہ آیا آپ کو قتل کیا جائے یا جیل میں ڈالا جائے یا شہر سے نکال دیا جائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک عجیب واقعہ ہوا، جس کو بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی نگرانی پر مأمور فرمایا۔ ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کی غلے سے لب بھر کے لینے لگا، بخدا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور اپنے بال بچوں کا رونا رویا تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ میں اس کی گھات میں بیٹھا رہا، وہ پھر آیا اور لب بھر بھر کے غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا، ایسا مت کرو، میں غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس بات پر رحم آیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس نے سخت مجبوری اور بال بچوں کا واسطہ دیا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ پھر آ کر گلے میں سے لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم ہمیشہ کہتے ہو کہ اب نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تم بستر پر سونے چلو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں بھٹکے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھا دے گا جن سے اللہ مجھے فائدہ دے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے کہا، اس نے کہا کہ جب تم بستر پر سونے چلو تو شروع سے آخر تک پوری آیت الکرسی پڑھ لو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی چیزوں کی بہت خواہش ہوا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا مگر وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا۔ قاضی ابو یعلا کہتے ہیں کہ جنوں میں اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں کہ وہ خود اپنی خلقت بدل کر دوسری شکل اختیار کر لیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات و افعال سکھائے ہوں جن کو بولنے اور کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل دیتا ہو۔ لہٰذا یوں کہا جائے کہ جنات اپنی شکل بدلنے پر اس معنی میں قادر ہیں کہ وہ ایسے کلمات ادا کر سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل میں بدل دیتا ہے۔ یہ بات کہ وہ خود اپنی ذات بدل لیتے ہیں محال ہے، اس لیے کہ ذات کا ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلنا صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب جسمانی ڈھانچہ اور ساخت کو توڑ کر تمام اجزاء بدن کو الگ الگ کر دیا جائے، اور جب جسمانی ڈھانچہ ہی ٹوٹ کر بکھر گیا تو زندگی کہاں رہی؟ جو کام ہونا تھا وہ کیسے ہوگا؟ اس کی ذات ایک شکل سے دوسری شکل میں کیسے تبدیل ہوگی؟ فرشتوں کی شکل بدلنے کے بارے میں بھی یہی بات کہی جائے گی۔ قاضی ابو یعلا کہتے ہیں کہ جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابلیس نے سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر لی تھی اور جبرائیل کلبی کی شکل میں نمودار ہوئے تھے، نیز اللہ یہ قول، تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، سو وہ ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی صورت میں آیا۔ یہ سب باتیں اسی پر محمول کی جائیں گی جو ہم نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کلمہ
کی قدرت بخشی جسے اس نے ادا کیا تو اللہ نے اسے اپنی حقیقی شکل سے دوسری شکل میں بدل دیا۔ ابو بکر بن ابی دنیا نے مکائد شیطان میں یسیر بن امرت سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مختلف رنگ بدلنے والے جنوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ نے اسے جس شکل پر بنایا ہے اس سے بدل جائے، لیکن جس طرح تم میں جادوگر ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں، اگر تمہیں ایسی چیز نظر آئے تو اذان دے دو۔ عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان جنوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مختلف رنگ بدلتے ہیں تو آپ نے فرمایا، یہ جادوگر جن ہوتے ہیں۔ سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رنگ بدلنے والے شیاطین کو دیکھنے پر ہمیں آذان کا حکم دیا گیا ہے۔ مجاہد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا شیطان میرے سامنے ابن عباس کی شکل میں نمودار ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس کی بات یاد آئی، میں اپنے پاس ایک چاقو رکھ لیا، جب شیطان میرے سامنے نمودار ہوا تو میں نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ زخمی ہو کر دھڑام سے زمین پر گر پڑا، پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اتبی کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے ایک آدمی دیکھا جس کی لمبائی کوئی 2 بالشت رہی ہوگی، اس کے جسم پر پالان کے نیچے والا کمبل تھا۔ ابن زبیر نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، عزب۔ ابن زبیر نے کہا، عزب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، جنوں میں سے ایک شخص۔ ابن زبیر نے اس کے سر پر ایک لاٹھی رسید کی اور وہ غائب ہو گیا۔ بہترے لوگوں نے کہا، فرشتوں اور جنوں کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں دوسری شکلیں اختیار کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ قوت متحلہ کو اس طرح کر دیں جس سے صورت اپنی حقیقت سے بدلی ہوئی نظر آئے اور دیکھنے والے کو ذہنی طور پر یہ محسوس ہو کہ جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے وہ کوئی فرشتہ یا شیطان ہے، حالانکہ یہ محض خیال و اعتقاد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھنے والے کے انسان کے کرنے پر ہوتا ہے۔ یہ بات کہ کوئی حقیقت میں اپنی شکل سے دوسری شکل میں بدل جائے محال ہے۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ جنات لطیف و جسم کا نام ہے، ان کی لطافت کی وجہ سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ معتزلہ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ اللہ نے جنوں کے جسموں کو انبیاء کے زمانے میں کثیف اور مضبوط کر دیا ہو، انبیاء کے زمانے کے علاوہ دوسرے زمانے میں ایسا نہ ہوا ہو۔ قاضی عبدالجبار کہتے ہیں کہ اس کی دلیل اللہ کا وہ فرمان جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے قصے میں وارد ہوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو کثیف کر دیا تھا، یہاں تک کہ لوگ ان کو دیکھ لیتے تھے اور ان کو اتنا مضبوط اور طاقتور بنا دیا تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشقت طلب کام کرتے اور اونچی اونچی عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والے بھاری دیگے بناتے تھے، جنوں کو زنجیروں میں بھی جکڑا دیا جاتا تھا۔
جبکہ زنجیروں میں صرف کثیف جسم ہی جکڑا جا سکتا ہے۔ قاضی عبدالجبار اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبیوں کے زمانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جنوں کو مضبوط بنانا اور ان کو کثیف جسم دینا غیر جائز ہے، اس لیے کہ اس سے نظام فطرت کی خلافت ورزی ہوگی۔ ابو القاسم بن عساکر اپنی کتاب ما سبب زہادت فی الشہاد میں رقم تراز ہے کہ جن لوگوں کی گواہی غیر مقبول اور جنوں کی ثقاہت غیر معتبر ہے، ان میں وہ شخص بھی شامل ہیں جو یہ کہے کہ وہ جنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور یہ دعویٰ کرے کہ ان میں سے کچھ لوگ اس کے دوست بھی ہیں۔ امام شافعی کا قول ہے کہ جو شخص جنوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے اس کی گواہی باطل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے وہ اور اس کے بھائی بند تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتی ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔